کریں ایک ایسا انسان جو دنیا کے ان کونے میں پہنچا جہاں قدم رکھنے کا خیال بھی کسی نے نہیں کیا۔ وہ شخص نہ صرف جغرافیہ کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے بلکہ انسانیت کے سب سے بڑے رازوں کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسا رہنما جو نہ صرف طاقت اور حکمت کا امتزاج تھا بلکہ ان کے سفر میں ایک ایسے پراسرار مقام چھپے ہیں جنہیں آج تک سمجھنا ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی 3 عظیم اور پراسرار مہمات جو قرآن اور تاریخ میں سنسنی خیزی سے بیان کی گئی ہیں، ان کا مقصد صرف فتوحات یا جغرافیائی حدود کا پھیلاؤ نہیں تھا۔ وہ 3 سفر تھے جنہوں نے نہ صرف دنیا کے پوشیدہ حصوں کو کھولا بلکہ انسانیت کے گہرے اسرار اور تقدیر کو بھی نیا رخ دیا۔ ان کی کہانی ایک ایسا پیغام دیتی ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک معیاری رہنمائی ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک عظیم حکمران اور رہنما تھے جن کی شخصیت تاریخ کے صفحات میں ایک سنہری مثال کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی اور کردار میں ایسی خصوصیات تھیں جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک روشن رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ذوالقرنین کا نام ان افراد میں آتا ہے جنہوں نے طاقت، حکمت اور عدل کے ذریعے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی حکمت تھی۔ وہ نہ صرف فاتح تھے بلکہ ایک عادل فہمی و بصیرت رکھنے والے رہنما بھی تھے۔ ان کے فیصلے صرف طاقت اور قوت پر مبنی نہیں تھے بلکہ ان میں گہری بصیرت اور انسانیت کے لیے بہترین طریقے کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سفر کرتے ہوئے ان کا ہر عمل انسانیت کی فلاح کے لیے ہوتا تھا اور ان کا ہر فیصلہ اصولوں اور اخلاقیات کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ ذوالقرنین کی طاقت اور حکمرانی بے مثال تھی۔ ان کے زیر اقتدار سلطنت نے اس وقت کی مختلف قوموں اور علاقوں کو اپنے زیر اثر کیا۔ ان کے اندر فطری قیادت کی خصوصیات موجود تھیں اور ان کی فوج کی تنظیم اور حکمت عملی بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتی تھی۔ ذوالقرنین کی کامیاب فتوحات اور مہمات ان کی بے پناہ قوت کا مظہر تھیں جنہیں صرف جنگی مہارت سے نہیں بلکہ حکمت اور دور اندیشی سے جیتا گیا۔ ذوالقرنین کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو ان کا عدل و انصاف تھا۔ ان کی حکومت میں ہر فرد کو انصاف ملتا تھا اور کوئی بھی ظالم یا زیادتی برداشت نہیں کی جاتی تھی، چاہے وہ کمزور قومیں ہوں یا طاقتور سلطنتیں۔ ذوالقرنین نے ہمیشہ عدل کی بنیاد پر اپنے فیصلے کیے۔ وہ انفرادی حقوق اور سماجی انصاف کے حامی تھے اور ان کی حکمرانی میں ظلم و جبر کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت ذوالقرنین کی شخصیت میں روحانیت کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچے اور ان کی کامیابیاں صرف ان کی ذاتی طاقت کا نتیجہ نہیں تھیں بلکہ اللہ کی ہدایت اور برکت کے ساتھ جڑی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال اللہ کے راستے میں کیا اور اپنی کامیابیوں کو خدا کی رضا اور فرمان کے مطابق پایا۔ ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیا ہے جہاں ان کے 3 اہم سفر بیان کیے گئے ہیں۔ ان تینوں سفرات کا مقصد نہ صرف زمین کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنا تھا بلکہ ان کے ذریعے انسانوں کی فلاح اور ان کے مسائل کا حل پیش کرنا بھی تھا۔ ذوالقرنین کے یہ 3 سفر ان کی حکمت، طاقت اور عدلیہ کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ پہلا سفر مشرق کی طرف۔ ذوالقرنین کا پہلا سفر مشرق کی طرف تھا۔ اس سفر میں ذوالقرنین نے سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک سفر کیا جہاں اسے ایک ایسا علاقہ نظر آیا جس میں سورج اپنی روشنی کو غروب کرتا تھا۔ یہاں ایک قوم آباد تھی جو سورج کی روشنی سے بے خبر تھی اور ہمیشہ اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کی فلاح کے لیے کام کیا۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں مشکلات کا شکار تھے اور نہ تو وہ خود کو بچا پاتے اور نہ ہی وہ دوسروں سے مدد مانگ پاتے۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد کی، انہیں رہنمائی فراہم کی اور انہیں زمین کے بہترین وسائل تک رسائی دینے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کی فلاح کے لیے ذوالقرنین نے ان کو تعلیم دی اور اپنے علم و حکمت کا استعمال کر کے انہیں معاشی اور ذہنی ترقی کی راہ دکھائی۔ دوسرا سفر مغرب کی طرف۔ ذوالقرنین کا دوسرا سفر مغرب کی طرف تھا جہاں اس نے سورج کے غروب کے مقام تک سفر کیا۔ اس سفر میں ذوالقرنین نے مغرب میں ایک قوم کو پایا جو اپنے حالات سے تنگ تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر بربادی کا شکار تھے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد کی اور ان کے مسائل کا حل تلاش کیا۔
اس دوران ان لوگوں کی فلاح کے لیے ذوالقرنین نے اپنی حکمت اور طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ یہاں بھی ذوالقرنین نے ان کی مشکلات حل کی اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ تیسرا سفر شمال کی طرف۔ ذوالقرنین کا تیسرا اور سب سے اہم سفر شمال کی طرف تھا۔ شمال کی طرف ذوالقرنین ایک ایسی قوم تک پہنچا جو زبان کے حوالے سے مشکلات کا شکار تھی، یعنی وہ بہت زیادہ غیر سمجھدار تھے اور ان کی زبان پر قابو پانا ذوالقرنین کے لیے مشکل تھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی اور وہ یاجوج ماجوج کی دہشت سے جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ رہنا بہت خطرناک تھا کیونکہ یاجوج ماجوج ان پر مسلسل حملے کر رہے تھے اور ان کی زندگی کو اجیرن بنا رہے تھے۔ یہاں ان لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد کی درخواست کی اور کہا، یاجوج ماجوج زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کی درخواست قبول کی اور ایک بڑی دیوار بنائی جس نے یاجوج ماجوج کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے ذوالقرنین نے آئرن اور پگھلے ہوئے تانبے کا استعمال کیا جس سے وہ ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر دیوار بنا سکے۔ یہ دیوار یاجوج ماجوج کی بے پناہ طاقت کے باوجود انہیں عبور کرنے سے روکنے میں کامیاب رہی۔ وہ شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی واقع تھی۔ یہاں کے لوگ ان سے مدد کے طلبگار تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک خوفناک قوم یاجوج ماجوج ان کی زندگیوں کو تباہ کر رہی تھی۔ یہ قوم نہ صرف اپنی شدت اور تعداد میں بے شمار تھی بلکہ ان کا غضب و فتنہ ناقابل تصور تھا۔ یاجوج ماجوج کی دہشت گردی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کریں تاکہ وہ ان کی تباہی سے محفوظ رہ سکیں۔ ذوالقرنین نے اس درخواست کو قبول کیا اور پھر ایک حیرت انگیز تعمیر کا آغاز کیا۔ اس دیوار کو بنانے میں انہوں نے آئرن، تانبا اور پگھلے ہوئے دھاتوں کا استعمال کیا جو آج تک ایک معمہ بن کر باقی ہے۔ دیوار اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج ماجوج کے لشکروں کی طاقت کے باوجود وہ اس میں دراڑ بھی نہ ڈال سکے۔ یقیناً اس دیوار کا معاملہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اور تجسس کا باعث ہے۔ وہ دیوار کہاں ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ کیا وہ حقیقت میں کبھی قائم تھی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ دیوار واقعی یاجوج ماجوج کو روکنے میں کامیاب ہو پائی؟ اس دیوار کا راز بھی اس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آیا جب تک حضرت ذوالقرنین کا یہ تاریخی سفر مکمل نہیں ہوا۔ لیکن قرآن میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ ایک عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ تھا اور قیامت کے قریب یہ قوم پھر سے آزاد ہو کر دنیا میں فساد مچانے آ جائے گی۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم یاجوج ماجوج کا تفصیل سے ذکر کریں گے کہ یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، وہ دنیا میں کب کیسے آئے گی اور دنیا میں آ کر وہ کیا تباہی مچائے گی، اور یہ وقت قیامت سے کتنا پہلے کا وقت ہوگا جب یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔